صلى الله مولانا العظيم وصدقنا وبلغنا رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما تحب وترضى به وتصلي على الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان کرام محترم، حب اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. چنانچہ میں نے کل کچھ حدیثیں لکھی، آج اسی سلسلے کا نام کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ معلومات پیش کرنے حاصل کرنا. حضرت علامہ عبدالرؤوف المناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ائمہ محدثین اور فقہاء کرام گزرے ہیں ان تمام کو بالضرور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت کا وافر حصہ نصیب ہوا ہے. یعنی ان کے مقامات بلند، ان کی شانیں بلند، ان کی عظمتیں بلند رہی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ علم کے اعلیٰ مراتب پر، اعلیٰ درجات پر اور امامت فن کے درجے پر فائز ہوئے. تو اس کا مفہوم و مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت سے خالی رہے ہیں، بلکہ ان کو اس کا بہت بڑا حصہ ملا ہے. اور یاد رکھیں کہ اس محبت کے حصے کی دین اور اس کی برکت ہی ہے یہ انسان کے مقام و مرتبے کو، مسلمان کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیتا ہے. علم دل میں نور بنے گا. نور اس وقت بنے گا جب کہ ایمان ہوگا. اگر ایمان نہیں ہوگا تو نور کہاں سے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے. علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر خزائن الاتقان میں فرمایا کہ اہل بیت کی محبت یہ ضروریات دین اور ایمان کے لیے ایمان کا حصہ. آپ دیکھیں ضروریات دین کا منکر کافر ہوتا ہے. اب انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ بعض پرس کرنا ہے، پوچھنا ہے، کسی کو اعتراض کرنا ہے تو علامہ یوسف نبہانی پر اعتراض کرے. ہمارا کیا ہے تو ان کے قول کو نقل کیا، لیکن وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں. بڑے جلیل القدر جو ہے محدث فقیہ گزرے ہیں، جلیل القدر جو ہے مفسر گزرے ہیں. تو اس سے مختصر یہ ہے کہ ہمارے اکابرین امت یہ اہل بیت کی محبت سے خالی نہیں رہے، اور انہوں نے خدا نخواستہ ذوم میں علم میں بہتے ہوئے، جیسے کہ آج لوگ کچھ ذوم علم میں بہتے ہوئے اعتراضات کر رہے ہیں، انواع و اقسام کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کی. بلکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ادب کیا بلکہ امت کو ادب بھی سکھایا، اہل بیت کا ادب سکھایا. اور یہ جانتے تھے کہ بھئی علم جو نور ہے وہ روشنی اس وقت حاصل ہوگی علم کی جبکہ ایمان کی تکمیل ہوگی. یہ تو حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے. ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان، مال، اولاد اور دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت نہ کرے. سب سے بڑھ کر جب تک کہ کوئی مجھے محبوب نہ رکھے گا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. اب اس سے لطیف اور بڑی مزے کی حدیث میں عرض کرتا ہوں. لطیف اور مزے کی اس لیے ہے کہ یہ تو بات سمجھ آ گئی، سب بیان کرتے ہیں، سبھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے لیے بھی ایک معیار مقرر فرمایا. اس محبت کے لیے ایک اور معیار محبت مقرر فرمایا، اور اس کو بھی کیسے جوڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایمان سے جوڑا. بھئی یہ تو ہے کہ اللہ کی جو ہے تو یعنی جس نے اہل بیت سے دشمنی کی ان کے لیے میں جنگ ہوں. مصطفیٰ نے میں خود جنگ ہوں ان کے لیے، حالت جنگ میں ہوں، میں خود جنگ ہوں. تو اب جس کو لڑنا بھیڑنا ہے مصطفیٰ سے تو وہ کرے. اگر اچھا جیسا سوال ہوتا ہے ویسا ہی جواب ہوتا ہے. کھلا کھلا آئے گا تو پھر وہ کھلی کھلی جنگ ہوگی، ہیلے بہانے سے آئے گا تو ہیلے بہانے سے جنگ ہوگی. بہرحال جنگ تو بھی ضرور ہوگی، اور یہ جنگ رسول اللہ سے ہوگی، ہم سے اور آپ سے نہیں ہوگی.
اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے نہیں ہوگی. میں نے اس لیے عرض کیا، پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں، بڑا نازک معاملہ ہے یہ. لوگوں نے اس کو بڑے ہلکے میں لے لیا، اور ہلکے میں لینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ہلکی ذات اور ہلکی نسل کے لوگ ہیں. خیر خدا نہ خواستہ یہ بھی کوئی میری اپنی بات نہیں ہے، رسول اللہ کا ارشاد. رسول اللہ نے فرمایا کہ علی جو بغض رکھنے کا وہ 4 میں سے 1 ہوگا. بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ جانتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معیار مقرر فرمایا؟ ایک تو یہ فرمایا کہ میں جب تک کہ محبوب نہ ہو جاؤں ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. پھر ایک موقع پر ارشاد فرمایا، غضبناک ہوئے منبر پر ٹھہرے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آپ کے حوالے سے یا اہل بیت کی کسی فرد کے حوالے سے، بنو ہاشم کو بھی اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے. بنو ہاشم جو بھی جن پر صدقہ حرام ان کو اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو شرف اور فضیلت ان 4 حضرات کو ہے، چادر والوں کو، وہ کسی کو. تو بہرحال اب جو ہے انہوں نے دیکھا کہ جب وہ آتے تو لوگ خاموش ہو جاتے، اشارے کرتے. اب وہ پتہ نہیں کیا معاملہ تھا، اب وہ کوئی کون لوگ تھے اس کا بھی ذکر نہیں ہے حدیث میں. بہرحال یہ تھا کہ جب وہ آ جاتے تو خاموش ہو جاتے بات کرتے. ہوتا نا بھائی، اب 4 لوگ بات کر رہے ہوں، مثلا میری اپنی بات ہے کہ 4 لوگ بات کر رہے ہیں، میں اچانک چلا جاؤں تو وہ ایک دم خاموش ہو جائے، سب پٹاخ میں خاموش ہو جائے. تو مجھے کیا لگے گا، کہ یار یہ مجھے کوئی اجنبی سمجھ رہے ہیں، کہ یہ ہے کہ یہ میرے سامنے بات کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے، یا یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں ان کے قریب رہوں. میری اپنی انسانی فطرت کی بات ہے، انسانی مزاج کی بات ہے. تو ایسا معاملہ ہوا تو آپ نے جو ہے، اور پھر اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی مجلس میں 4 لوگ بیٹھے ہیں، میں 9 وارد وہاں پہنچا، اب وہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے جانے کے بعد وہ آنکھوں میں اشارے ہو رہے ہیں، وہ کچھ مسکراہٹیں چل رہی. ویسے تو یہ آداب محفل کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا ہے، مگر یہ چل رہی. تو مجھے احساس ہو جاتا، ارے بھائی کچھ تو بھی یہ جو ہے چہرے مہرے، انسان کے چہرے مہرے بتا دیتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن سمجھ میں آ جاتا ہے. چہرے مہرے بتا دیتے ہیں، حرکات و سکنات بتا دیتے ہیں کہ اندرون دل، اندرون قلب کیا معاملہ ہے. تو کچھ ایسے معاملے میں اللہ محالہ یہ حرکتیں منافقین کی ہوں گی، کیونکہ مومنین کا تو یہ مزاج نہیں تھا. بہرحال وہ گئے. آپ کی یا تو حفیظات بہن کی بات ہے یا حضرت عباس کی بات ہے، ابن عباس کی بات ہے، یہ 2 میں سے کسی کا صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے. اب رسول اللہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم جاتے ہیں تو گفتگو کرتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ اشارہ کرتے ہیں، کنایہ کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے. دیکھیں یہ حضرت علی نہیں ہے، حضرت حسن نہیں ہے، حضرت حسین نہیں ہے، بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام نہیں ہے، کہ آپ کے جو ہے اس رشتے سے جو ہے یعنی تعلق رکھنے والے ہیں. اب یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان سے اللہ کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبت، سب سے بڑھ کر ان سے محبت ہو. تو اب معاملہ یہ کہ جب رسول اللہ کو یہ بات پتہ چلی تو فوراً رسول اللہ منبر پر جلوہ افروز ہوئے، بڑے غضب کی حالت میں، بڑے جلال میں ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جو میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے. کتنی خطرناک وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے. یعنی یہ تو پہلے تو خود کو معیار جو ہے ایمان قرار دیا، خود کی محبت کو، اور اپنی محبت کے لیے اہل بیت کی محبت کو معیار قرار دیا. یعنی کوئی اگر دعوی محبت رسول کو کرے لیکن اس کا دل محبت اہل بیت سے خالی ہو تو ہم سمجھ لیں اللہ کے رسول نے پیمانہ قیامت تک کے لیے مقرر کر دیا کہ وہ دعویٰ کرے لیکن میری اہل بیت سے اس کو محبت نہ ہو تو مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں جملہ غور کریں، آپ ایمان ہی داخل نہیں ہو سکتا، بات ختم ہو گئی. اب وہاں پر وہ چاہے جو بولے، جو کہنا ہے کہے، جو ہیلے بہانے اس کو بتانا ہے وہ بتاتا رہے، لیکن مصطفیٰ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ جو دل اہل بیت کی محبت سے محروم ہے تو وہ دل ایمان کی لذت سے بھی محروم ہے. تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہمارے ائمہ کو نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت امام حسن امام حسین تشریف لے جا رہے ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کندھے پہ اٹھا دیتے ہیں. کہیں روایت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کبھی ایسے اٹھایا ہو کندھے پر، کہیں نہیں. لیکن حسنین قریبین کو اٹھا رہے، کیوں اٹھا رہے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ نے ان کو اپنے کندھوں پر بٹھایا.
وہی تو حضرت ابوبکر ہی تو تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کیا اچھی سواری ہے، تو پھر مصطفیٰ نے جواب دیا تھا سوار بھی تو اچھے ہیں۔ حضرت نے گرامی وقت آپ اندازہ کی کیسی محبت و الفت ہے۔ خطبہ دے رہے ایک مرتبہ، خطبہ اللہ کی اطاعت، کون دے رہا ہے خطبہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت حسنین قریبین یہ امام حسین علیہ السلام ہیں جو سرخ لباس پہنے ہوئے ہیں، عمر چھوٹی ہے، آ رہے ہیں اور اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کم عمری کا عالم ہوتا ہے تو چلتے ہوئے جو ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے چلتے ہوئے جو ہے تو یعنی اب گرا کہ تب گرا اسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر جلوہ افروز ہے، جیسے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں تو آپ نے خطبہ کو ترک فرما دیا۔ ایسے نہیں کہ آپ نے رومال لے کر خطبہ چھوڑ دیا اور فوراً اس طرف لگ کے دونوں شہزادوں کو لیا اپنے جو ہے تو یعنی اپنے زانوں پر بٹھایا خطبے کی حالت میں۔ اس سے ان کی عظمت کا بھی تو پتہ چلتا ہے اور رسول کو ان سے محبت کیسی تھی اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آج کچھ شخصیات کے ساتھ ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں پتہ نہیں کس خوش فہمی میں مبتلا ہے، ہم نہیں معلوم ہے وہ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو کس مقام و مرتبے کا سمجھ لیا ہے۔ لیکن صحابہ کرام، میں ہرگز اس کا ہم بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، صحابہ کرام کا بھی حد ادب اور احترام لازم و ضروری ہے، مگر یہ سوتیلا سلوک اہل بیت کے ساتھ بھائی صحابہ کے لیے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کوئی بات گستاخی بے ادبی والی ہوتی نہیں ہے، پیدا بھی نہیں ہوتی ہے، کھینچ تان کر پیدا کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بے راضی ہو گئے۔ لیکن اہل بیت کے لیے تو گویا ہم کو کھلا میدان ہے کہ ہم جو چاہے بول لیں، جو چاہے کہہ لیں، جو چاہے لکھ لیں، ہم کو پورا اختیار اور پوری کھلی چھوٹ ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا رویہ ہے، یہ کیسا برتاؤ ہے؟ اور پھر اس پر دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کرتے ہیں۔ بھئی یہ اہل بیت کی محبت تو نہ ہوئی، صحابہ کی آن لے کر آپ اہل بیت کے ساتھ اپنے بغض کو اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کی جو آپ کوشش کر رہے ہیں، اس سے یہی سمجھ آتا اور دوسرا کوئی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کا بھی حکم دیا۔ بھئی تربیت تو ہم نے کرنا ہے، اولاد کو تو ہم نے جو ہے یعنی اپنے جو ہے اس کے کردار کی تعمیر کرنا ہے، اس کے اخلاق کی تعمیر کرنا ہے۔ لیکن مصطفیٰ نے جب تربیت اولاد کا بھی مرحلہ بتایا تو کس نوعیت میں بتایا؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر، اور حیرت بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا اندازہ بھی ہوگا کہ اہل البیت کی اہمیت کیا ہے۔ میں نے جیسے کل عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سفیر نور کے مانند ہے اہل بیت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں کو اگر تم تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ یہ ہم سے آپ سے ہم مخاطب ثانی ہے، یہ مخاطب اول اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہیں، انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ زیادہ ضرورت ہے، اہل بیت سے تعلق مضبوط رکھنا یہ آج کے زمانے میں زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہدایت پر رہے تو ہمیں اہل بیت کے ساتھ ویسا اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت کو اللہ کے رسول نے جوڑ دیا، اور صرف اس پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا کہ قرآن اور اہل بیت یہ ساتھ رہیں گے، کبھی الگ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ ساتھ آئیں گے۔ یعنی قرآن اور اہل بیت کا ساتھ ایسا گہرا ہے، ایسا گہرا ہے، یہ کبھی علیحدہ نہیں ہوں گے کہ بلکہ یہ حوض کوثر پر بھی مصطفیٰ کے بارگاہ میں ایک ساتھ آئیں گے۔ تو آپ بتائیں کہ کوئی اگر اہل بیت کو چھوڑ دے تو کیا وہ قرآن کا فیض حاصل کر سکتا ہے؟ کیا وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟ کیا وہ قرآن سے رہبری حاصل کر سکتا ہے؟ کیا وہ قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا وہ قرآن کے ذریعے محبت رسول حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ ایک جز اہم جز کو اس نے ترک کر دیا، اس نے چھوڑ دیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ اب جو کچھ وہ سمجھتا ہے اس کی خام خیالی اور کچھ نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا بچپن کی جو پڑھائی ہے، ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں، تربیت کا بھی مرحلہ ہے، بچپن میں جو سکھا دیا جائے، ہم کو بھی کچھ باتیں اس لیے جو ہمارے ماں باپ نے بچپن میں سکھائی ہیں، تو جب عمر کے جو ہے آخری حصے تک بھی کوئی پہنچ جائے تو اس کو یاد رہتا ہے کہ نہیں والد صاحب نے ایسا کہا تھا، والدہ نے ایسا کہا تھا، یہ بات ہم کو سمجھائی تھی، بتایا تھا کہ یہ حرکت نہیں کرنا ہے، اگر ایسے کرو گے تو یہ جو ہے قابل لائق سزا یہ عمل ہے، اگر یہ کرو گے تو یہ اچھی بات ہے، اس طرح کی حرکت کرو گے یہ بری بات ہے، یہ باتیں یاد ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بچپن میں سکھایا گیا ایسا ہے جیسے پتھر کے اوپر نقش کرنا۔ چھوٹے عمر میں بچپن میں جو بات سکھائی جاتی ہے
وہ ایسے ذہن پر ثبت ہو جاتی ہے، ایسی گہری جو ہے ذہن کے اوپر ہمارے جو ہے مضبوطی کے ساتھ مرتب ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جیسے پتھر پر نقش کر دیا جانا، پتھر کا نقش نہیں ختم ہوتا تاہا کہ پتھر ختم ہو جائے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بتائی، اولاد کی تربیت کیسے کرنا چاہیے، کن باتوں کا اس کو ادب سکھانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیکھیں یہ معاملہ براہ راست ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ذہن نشی رکھیں آپ، یہ باتیں جو مصطفیٰ ارشاد فرما رہے، مصطفیٰ نے چاہا ہے کہ امت کا ایمان محفوظ رہے، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق محفوظ رہے، محبت کا جو رشتہ ہے وہ درست اور صحیح طریقے سے استوار ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو 3 باتوں کا ادب سکھلاؤ۔ ادبو ویسے سکھانا کا بھی معنی اس کا ہے اور ادب سکھانا کا بھی اس کا معنی ہے۔ ادبو اولادکم علی 3 خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 باتوں کا ادب سکھائیں۔ کیوں فرما رہے ہیں بھئی؟ بچپن میں جب وہ مضبوط ہو جائے گا، کہا گیا کہ جس سانچے میں وہ ڈھل جائے گا تو پھر وہ اس کے ذہن اور دل و دماغ سے نہیں نکلتا۔ کہا جاتا ہے کہ بھئی گھٹی میں ہم کو پلانا ہے، تو اپنی اولاد کو ہم نے گھٹی میں کیا چیز پلانا ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے 3 باتیں سکھاؤ۔ کون سی 3 باتیں؟ فرمایا کہ پہلی بات تو تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دیکھیں وہ محبت کی بات ہو رہی، حب نبی جی کو، حب نبی جی، تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ۔ صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی یہ ہمارے لیے تو اور زیادہ ضرورت آج کے زمانے میں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ سکھانا ہے یعنی یہ نہیں کہ ہم مکتب و مدرسے کے جو ہے یعنی مولوی اور عالم کے ذمے میں چھوڑ دیں کہ نہیں آپ سکھائیں ہمارے بچے کو، بلکہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے تو وہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہم اپنے بچے کے دل میں، اپنے اولاد کے دل میں، اپنے بیٹے کے دل میں، اپنے بیٹی کے دل میں نبی کی عظمت، نبی کی تعظیم و توقیر، نبی کا مقام و مرتبہ ایسے اس کے ذہن و دل و دماغ میں ڈالیں کہ اس کے دل میں ایسی عظمت رسول اللہ کی پیدا ہو، ایسی عظمت رسول اللہ کی پیدا ہو کہ وہ کسی بھی طوفان سے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میرے نبی کی جو عظمت و شان ہے، اس سے محبت بھی پیدا ہوگی۔ محبت کا مفہوم مطلب یہی ہے، اگر آپ کسی کے مرتبے کو بتائیں گے، چھوٹے بچوں کے سامنے دیکھو آپ اگر کسی کے حوالے سے بڑے بلند مرتبے کو بتائیں گے تو ایک غیر فطری چیز، فطری طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے ایک قسم کا لگاؤ اس کو پیدا ہو جاتا ہے۔ بڑے عمر والوں کو بھی ہوتا تو بچوں کو کیوں نہیں ہوگا؟ تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پھر اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا دوسرے درجے پر، پہلے نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی محبت کا ادب سکھاؤ، دوسرے درجے پر فرما رہے ہیں کہ نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ عزیزان گرامی وقار دیکھیں یہ تربیت کا مرحلہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مزاج امت کو دینا چاہ رہے ہیں آج جس کی سخت ضرورت ہے، اور پھر یہ ہے کہ عظمت کے ساتھ محبت کرنا سیکھنا ہے۔ عظمت اگر ہم بتائیں گے تو محبت پیدا ہوگی، عظمت اگر بتائیں گے تو پھر وہ اس کے ذہن میں نقش ہو جائے گی، اور جب وہ اس کے ذہن میں نقش ہو جائے گی تو پھر وہ کسی کے ہلانے سے ہلے گا نہیں، کسی کے وسوسوں شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے سے وہ شک میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی جگہ ایک پہاڑ استقامت بن کر کھڑا ہوگا۔ مگر یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کی تربیت کیسے کریں گے۔ آج تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کون ہے، نہیں معلوم، بڑی عمر والوں کو نہیں معلوم۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، یعنی ان سے غفلت نہیں برتنا ہے، نہ نبی کے عظمت و مرتبے سے، نہ تو نبی کی محبت سے غفلت برتنا ہے، نہ تو اہل بیت کی عظمت و مقام و مرتبے اور ان کی محبت سے غفلت برتنا ہے۔ اپنی اولادوں کو سکھانا ہے، اس کی تربیت دینا ہے، نہیں معلوم اہل بیت کون۔ عزیزان گرامی وقار، اور بہت سارے فسادات کی جڑ ہے یہ، معلوم نہیں ہے اہل بیت کون ہے تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ کس سے محبت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ بھئی معلوم ہوگا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کون ہے۔ معلوم ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ ان کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ معلوم ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا کہ ان سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض منافقت ہے۔ محبت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ان کی تعظیم و توقیر مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر ہے، مصطفیٰ کی عزت ہے، ان سے تعلق مصطفیٰ سے تعلق ہے، ان سے دوری رسول اللہ سے دوری ہے، ان کی ہتک و بے عزتی اور بے ادبی اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتا ہے۔
ان کو ناراض کرنا رسول کو ناراض کرنا ہے، اور ان کو راضی کرنا رسول کو راضی کرنا ہے۔ معلوم ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ان سے محبت کرنے والوں سے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تو بھی ان پہ محبت فرما۔ معلوم ہوگا تو پتہ چلے گا۔ یہاں تو خبر ہی نہیں کہ اہل بیت کون، اور اس میں پھر ہمارے کرم فرماؤں نے ایک عجیب و غریب قسم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ بولا جائے تو پھر اعتراض، بولا جائے تو کہنے والا شیعہ اور رافضی، عجیب و غریب مزاج ہے۔ اور اہل بیت کے بارے میں اگر کوئی کہے تو نہیں وہ سچا پکا مسلمان، اس کو ناز بھی نہیں کہیں گے، اگر اس کو ناز بھی کہیں گے تو پھر وہ برا مان جائے گے۔ دیکھیں میں نے جیسے میں شروع پہلے روز سے عرض کرتا ہوں، عقائد اہل سنت والجماعت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ 200 سال پہلے 200 سال پہلے ابھی موجودہ وقت میں عجیب و غریب معاملات ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی ہیکڑی اور ہر کوئی اپنی عقل، فہم و فراست اور اپنے علم کو مضبوط سمجھتے ہوئے عجیب و غریب قسم کی جمع و خرچ کر رہا ہے۔ بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ کچھ کتابوں میں پہلے کچھ اور تھا، جیسے ایک بزرگ ہیں جلیل القدر بزرگ، میں نام نہیں لیتا، ان کی کتابوں میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے، جہاں کہیں حسنین کریمین کا نام ہے علیہ السلام لکھا ہوا ہے، جہاں کہیں حسنین کریمین کا نام ہے، مولا کائنات کا نام ہے علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، وہ بزرگ کوئی معمولی شخصیت نہیں، اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، مگر آج ان کی اسی کتاب کو دیکھا جائے تو فتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دی۔ یعنی یہ خیانت ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ دل میں موجود خرابی کا اثر ہے۔ بھئی کیا ضرورت تھی آپ کو اس کو تبدیل کرنے کی؟ بھئی ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، وہ نہیں جانتے تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی اس چیز کے، خدا نہ خاصہ آج آپ سمجھ رہے، ان کے 100 150 200 سال کے بعد آج آپ کو سمجھ حاصل ہو گئی، یعنی علیہ السلام کہنے سے آدمی شیعہ رافضی ہو جائے گا۔ عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ کہا کہ بھئی چونکہ شیعہ رافضی اس طرح سے کہتے ہیں اس لیے ہم نے نہیں کہنا چاہیے، وہ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ وہ تو روزہ بھی رکھتے ہیں تو کیا روزہ رکھنا چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ شیعہ روزہ رکھتے تو بھئی ہم نہ رکھیں؟ عجیب و غریب فلسفہ ہے، عجیب و غریب حماقت۔ ارے بھائی ہم اپنے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں، جیسے مولا کا بھی میں نے عرض کیا، بھائی من کو تو مولا ہم اس اعتبار سے مانتے ہیں جو ہمارے اکابرین اولیاء اللہ نے مانا ہے، آج کل کے مولویوں کے حساب سے نہیں، ہمارے اکابرین اولیاء اللہ نے جس حساب سے مولا مانا ہے، ہم آج کل کا تو دوست بول رہے ہیں۔ کتنا اچھا لگے گا کہ ماذ اللہ کوئی کہے کہ علی میرے دوست ہے، ماذ اللہ رب العالمین، کیسا کیسا، یعنی یہ ایک عجیب طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا ہے اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے لیے۔ اور دیگر کے لیے کہیں جائے تو پھر اگر کوئی ایسی بات میں نے کہا نا کہ پیدا نہیں بھی ہوگی، اگر مثلا کسی نے نام نہ لیا تو بھی اس کو زبردستی کھینچ تان کر جو ہے وہ ایسی کیٹیگری میں فٹ کر دیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں، دیکھ کر جو تو وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، اور انہوں نے تو وہ مفہوم بھی پیدا کر دیا، اور مفہوم صرف مفہوم ہی پیدا نہیں بلکہ فتویٰ آ جاتا ہے، حکم لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ کافر ہو گیا۔ کہا کیوں؟ تو کہا کہ اس نے یہ کام کیا، وہ بیچارے کو خود خبر نہیں ہے کہ اس نے یہ کام خود کیا۔ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، وہ کہنا اور کہنے کے بعد رد عمل ہونا بات اور ہے۔ ارے بھائی وہ سنی شخص ہے، خدا نہ خاصہ اس کے دل و دماغ میں خرابی کہاں سے پیدا ہوگی؟ مگر خرابی پیدا کرنے والے بھی آپ ہیں، جو بات اس کو پتہ نہیں ہے وہ اس بات کی طرف ذہن اور اس کی توجہ دلوانے والے آپ ہیں، جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے وہاں بھیجنے والے آپ ہیں۔ کیوں ہوگا ایسا؟ بھائی آپ اگر وہ حکم لگائیں گے جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پتہ کرنے کی کوشش کرے، اچھا ایسا کہے کیوں کہا ہے آپ نے؟ انہوں نے یہ بات کہی ہے، یہ الزام لگایا ہے انہوں نے، تو کیوں لگایا ہے؟ اچھا اس وجہ سے لگایا ہے۔ اب پھر اگر سمجھدار ہوگا تو پھر وہ کتابیں چھاننا شروع کر دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا بعض صورتوں میں برگشتہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو رہا ہے، اور ایسا کرنے والے ہمارے وہ ظالم لوگ وہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ کتنا بڑا نقصان اہل سنت و جماعت کا کر رہے ہیں۔ خام خام نئی جن باتوں کی ضرورت ہو وہ باتیں ممبر سے کہی جا رہی۔ ارے جن باتوں کی ضرورت ہے، جو امت کو پہنچنا ہے، جو پہنچا ہے وہ پہنچایا جائے۔ یہ کیا عجیب و غریب جو ہے فلسفے اور عجیب و غریب باتیں ہیں، عجیب و غریب معاملات ہیں، عجیب و غریب مسائل ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ امت میں اتحاد اور اتفاق کی راہ ہموار ہو، جو ہے مسئلہ کہ اہل سنت جماعت میں انتشار ہے، افتراق ہے، پھوٹ ہے، جدائی ہے، دلوں میں خرابیاں ہیں، اور ایک دوسرے پر حکم لگا رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ ناسبی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ خارجی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ رافضی ہے۔ یہ کیوں مسائل پیدا ہو رہے ہیں؟ ان معاملات کو کہا گیا ہے کہ اس کو چھیڑا ہی نہیں جاتا تو یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے۔ کیا پتا تھا احمد
الناس کو کہ یہ کیا معاملہ ہے اور وہ کیا معاملہ ہے. باتیں جب اس قسم کی جائے گی تو تب یہ سارے معاملات اور یہ ساری خرابیاں اور یہ سارے فطور پیدا ہوں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں. صحابہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی جو ہے دل و جان اور ان کی بھی عظمت کو دل و جان سے مانا جائے، تسلیم کیا جائے. ان پر بھی اعتراض کرنا. یاد رکھیں صحابہ پر اگر کوئی لعن طعن کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی وعید فرمائے کہ اس پر اللہ کی لعنت، اور فرمائے کہ اس سے کہو کہ تیرے شر پہ اللہ کی لعنت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں جو ہے اللہ سے ڈرو. اہل بیت کے لیے بھی فرمایا ہے. تو میں نے جیسے کہا کہ بھئی مسلک اہل سنت والجماعت کے معتدل ہے، اعتدال والے راہ کا نام. اس میں صحابہ کی عزت و تعظیم و توقیر ہے. اہل بیت سے بھی مضبوط تعلق. یہ نہیں کہ صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے. نہیں، جن باتوں پر خاموش رہنے کا حکم ہے ان باتوں پر خاموش رہا جائے. بزرگوں نے کہہ دیا اب ہم کو اس پر جو ہے رد و قضا کرنے کی ضرورت ہے. خاموشی کا مطلب خاموشی ہوتا. خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو چھیڑا جائے پھر چھوڑا جائے اور پھر تماشا دیکھا جائے. خاموشی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس مسئلے کو چھیڑ دیں، یعنی کہا گیا کہ بھئی تیلی لگا دیں اور پھر انتظار کریں کہ بھئی شرارے کب اٹھیں گے اور آگ کب لگے گی، اور جب آگ لگ جائے تو خود ہائے ہلا کرتے پھریں کہ بھئی دیکھو آگ لگ گئی. جی لگانے والے آپ ہی ہیں. سکوت کا مفہوم و مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاموشی اختیار کریں، ان مسائل پر گفتگو نہ کریں. ان مسائل کو عامت الناس پہ لانا نہیں ہے تو آپ نہیں لائیں. یہ ہوتا ہے سکوت کا مفہوم و مطلب. سکوت کا مفہوم و مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے چند جملے اچھالیں اور جب اس کا رد عمل ہو تو پھر آپ حکم لگانے بیٹھ جائیں. نہیں، یہ تو اکسانا ہوتا ہے. بلکہ حد و آداب کا مظاہرہ کریں. بزرگوں نے جن باتوں پر گفتگو کی ہے، جن کی ضرورت بیان فرمائی ہے، ان کو بیان کریں. غیر ضروری اختلافی امور پر گفتگو نہ کریں. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے عزیزان کرام؟ یاد رکھیں یہ جو ہونا ہے، اختلاف ہوگا، انتشار حکم لگے گا، وہ سب بات کے مسئلے ہیں. سب سے پہلے آفت ہمارے ایمان کے اوپر آئے گی. ایمان کے اوپر ہمارے آفت آئے گی، خاص صحابہ کا معاملہ ہو، خاص اہل البیت کا معاملہ. اگر ہم کسی بھی قسم کی ہم جو ہے ڈھکے چھپے انداز میں کریں گے، ہم اس کو جو ہے خاموشی میں کریں گے، تنہائی میں کریں گے، کسی بھی اعتبار سے اگر ہم کریں گے، یاد رکھیں یہ معاملہ ہمارے ایمان کا، یہ معاملہ ہمارے ایمان کا ہے. اس سے ہمارے ایمان کا تعلق ہے. اگر ہم ذلیل لاپرواہی کریں گے، تھوڑا بہت بھی اونچ نیچ کریں گے، اہل بیت کے بارے میں یا خاص صحابہ کے بارے میں ہو، تو یاد رکھیں قیامت کے دن جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اللہ کے حضور ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا، اور نہیں معلوم ہے کیا بن کر وہاں پر اٹھیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اہل بیت کی محبت کو اللہ کے رسول نے اپنی محبت کے ساتھ جوڑا ہے، اور اہل بیت سے تعلق رکھنے اور ان سے محبت کرنے کا نہ صرف یہ کہ حکم دیا ہے، بلکہ اپنی اولاد کو تربیت دینے کا حکم دیا. میں نے کہا کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ، تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے درجے پر فرمائے کہ قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ. جب اس جذبے کے ساتھ تلاوت قرآن ہوگی تو پھر وہ نہ تو اس نے نبی کو چھوڑا، نہ تو اس نے اہل بیت کو چھوڑا، اور پھر جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے حق میں پھر وہ ہدایت بھی ہوگا اور نور بھی ہوگا. لیکن برخلاف اس کے انہیں اہل بیت کو بھی نظر انداز کر دے، رسول اللہ کو یہ سمجھے کہ پیغام بر ہے، پیغام پہنچائے چلے گئے، یعنی معاذ اللہ رب العالمین وہ رتبہ نہ دے، تو پھر اب اس کو قرآن پڑھنا فائدہ نہیں دے گا، بلکہ یضل به کثیرا، اس کے حق میں وہ باعث ضلالت و گمراہی ہو جائے گا. ہم دیکھ رہے ہیں ایسا ہے، بہت سارے قرآن پڑھنے والے تھے جو قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ہدایت پر نہیں، ترجمے پڑھتے ہیں قرآن کے، قرآن کا ترجمہ پڑھ کر بھی ان کو مقصد و ماحصل حاصل نہیں ہوتا. بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ عزیزان گرامی وقار، ہم ضرور جو ہے اہل بیت سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں کہ اہل بیت کون ہے. امہات المؤمنات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اہل بیت ہیں علیہم السلام، اور کچھ لوگ اعزازی اہل بیت ہیں جن کو رسول اللہ نے فرمایا، اور خصوصیت کے ساتھ جن کے فضائل اللہ کے رسول نے بیان فرمائے کئی موقعوں پر بے شمار موقعوں پر، اور جن سے محبت رکھنے کی تاکید کی. اور قرآن میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا مگر میرے قرابت داروں سے محبت، تو صحابہ نے جب پوچھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا نام لیا، امام حسین کا نام لیا، حضرت علی کا نام لیا، حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا نام لیا، اور کہا کہ ان سے محبت رکھنے کا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو دے رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ان سے محبت رکھنے کا حکم اللہ کا بھی ہے اور رسول اللہ کا بھی ہے۔ اب اگر کوئی ان سے جو ہے مقابلہ آرائی کر رہا ہے زبان کے ذریعے یا جس کسی ذریعے سے، تو وہ یہ ذہن نشی رکھے کہ اس کا مقابلہ، اس کے مد مقابل ہمارا آپ نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، بلکہ اللہ و رسول اس کے مد مقابل ہے۔ اور دوسری بات، ماہ محرم الحرام میں جو بہت ساری جو معاملات ہیں، جملہ کے طریقوں سے پرہیز کریں، جن باتوں کی احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان باتوں سے احتیاط کریں، جن باتوں کو شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے ان سے رکیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو جہالت کے سبب ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں، تو ان باتوں سے پرہیز کرنے اور بچنے کی کوشش کریں۔ کوئی باتیں ایسی ہیں کہ جو حرمت کے درجے تک ہے، لیکن ہمارے لوگ سادگی میں کہا جائے یا جہالت میں کہا جائے یا ضد میں کہا جائے اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو محرم الحرام میں کیے جاتے ہیں، ان کی اگر جو ہے کچھ اصل موجود بھی ہے تو اس میں جو اضافی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، جیسے علم کا معاملہ ہے، تعزیہ شریف کا معاملہ ہے، سواریوں کا معاملہ ہے، ان کے جواب کچھ علماء نے پیش کیے، کچھ نے سختی سے حرام کہا ہے۔ حرام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا، کرنے والوں نے اس کے ساتھ وہ معاملات کو شامل و داخل کر لیا ہے۔ مثلا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جیسے سواری ہے، بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، حضرت مولا کائنات مولا علیہ السلام، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عباس علمدار علم بردار، انہوں نے کیا کیا ہے؟ دین کا تحفظ کیا ہے، دین کو بچایا ہے، دین کی حفاظت کی ہے۔ کیسے کی ہے؟ اپنے آپ کو شہید کر کے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر کے انہوں نے دین کی حفاظت کی۔ شرک بت پرستی کو امت سے اکھاڑنے کی جو انہوں نے شرک بت پرستی کو امت سے اکھاڑا انہوں نے، ہے نا۔ اب اگر آج کوئی شخص سواری کا اہتمام کر رہا ہے اور سواری کو جو ہے تو وہ جو بھی اس میں کرنا، بھی دیکھیں حد و ادب کا بہرحال مظاہرہ ضروری ہے، کیوں کس سے متعلق معاملہ ہے؟ ہمارا آپ تھوڑی ہے، کوئی امام حسن امام حسین اور محترم و مکرم شخصیات سے تعلق ہے۔ اب یہ جو ہے تو یہ ہمیں اٹھا رہا ہے اور معذاللہ کچھ ایسے ویڈیوز دیکھنے میں آتے مندر میں جائیں، معذاللہ ایسے ویڈیوز موجود ہیں، ارے کس کو تو لے جا کر وہاں پر جھکا رہا ہے؟ کس نسبت کا اظہار وہاں پر ہے؟ اور جس کی نسبت ہے وہ کوئی عام اور معمولی شخصیت نہیں۔ تو بہرحال ان تمام معاملات کو بھی محفوظ رکھا جائے۔ عالم کا اعتبار تو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کو جو خیبر میں دیا گیا تھا وہ عالم ہے، اس لیے خانقاہوں میں علم بلند کیے جاتے ہیں، اس سے تعلق ہے۔ اور حضرت امام مہدی کا بھی جب دور ہوگا تو علم کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ اور اسی طریقے سے سواریوں کے معاملات میں بھی میں نے جیسے عرض کیا، اس میں جو ہے نا بعض علماء نے بالکل سختی سے اس کو حرام لکھا ہے، یہ کھلی بات ہے، علماء نے سختی سے اس کو حرام لکھا ہے۔ بعضوں نے اجازت دی ہے، شبیہ کی بنیاد پر اجازت دی ہے، لیکن اس کے حد و آداب کو محدود رکھا جائے۔ یہ صوفیہ کے نہج کی بات میں کر رہا ہوں۔ صوفیہ کرام اس کا اہتمام کرتے رہے ہیں، زیارتوں کا بھی اہتمام انہوں نے صوفیہ کرام نے کیا ہے، بالخصوص جو ہے شب 10ویں، یعنی یہ جو 10ویں شب ہے اس میں وہ زیارتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہاں جو لغویات دوسرے دن ہوتی ہے اس میں کسی بزرگ کا شریک ہونا ثابت نہیں ہے، کسی بھی بزرگ کا شریک ہونا ثابت نہیں ہے۔ زیارتوں کا اہتمام انہوں نے کیا چونکہ وہ نسبت کی وجہ سے، لیکن دیگر جو معاملات ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہے جہالت بھرے معاملات، اس میں کسی بزرگ کا ثابت نہیں کہ انہوں نے شرکت کی۔ اور پھر علماء جب کہتے ہیں تو بھائی ان کا کام ہے حق کی محافظت کرنا، وہ کہہ رہے ہیں تو وہ جو ہے لوگوں کو ایسی باتوں سے دور رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو دین اور ایمان کے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں، اور بنتی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی، جیسے میں ابھی بطور تفصیلی بات کی۔ باقی رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو امام علی مقام امام حسن علیہ السلام نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، قربان ہوئے، اپنے خاندان والوں کو پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے احسان کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے سچا پکا دیندار مسلمان بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آج کل کے جو فتنے ہیں کہ جو ایمان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بطفیل مصطفیٰ و اہل بیت مصطفیٰ ہم پر ایسا کرم فرمائے کہ ہم فتنوں سے اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو محفوظ رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو ایمان والا بن کر مومن بن کر پہنچے۔ آمین بحق سید وسلیم غافر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبرک کا اہتمام ہے نیز پریشی ہال میں لنگر امام علی مقام امام حسن